عالیہ حمزہ صاحبہ اسپیشلی لاہور سے آپ پہنچی ہیں اڈیالہ عمران خان صاحب سے ملنے. عمران خان نے کہا ہے کہ وہ اگلی عید اپنی عوام کے ساتھ قوم کے ساتھ گزاریں گے. تو کیا واقعی ایسا ہونے جا رہا ہے؟ کس بنیاد پر خان صاحب نے بات کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب ملک میں اتنا انتشار ہو، ملک میں اتنا ظلم ہو رہا ہو، تو آپ مجھے صرف ایک بات بتا دیں، کیا اس شخص کو جو اس ملک کو جوڑ سکتا ہے آپ کو قید میں رکھنا چاہیے؟ یہ ملک جس دو راہے پہ کھڑا ہے نا، جو آگ یہاں لگ چکی ہے نا، اس کو صرف ایک انسان بجھا سکتے ہے، وہ قیدی نمبر 804 ہے. اور وہ اسی بیسس کے اوپر ان کو بار بار ایک ہی بات بتا رہے ہیں، ملک کا سوچیں، اپنا مت سوچیں، انائیں چھوڑ دیں. اس ملک سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. سیاست بھی ہم تب کریں گے جب یہ ملک بچے گا. اچھا عالیہ حمزہ صاحبہ، پچھلے 2-2.5 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں کہ وکلا تو کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب اگلے مہینے 2 مہینے بعد، لیکن اب خان صاحب نے خود عید پر کہا ہے کہ میں اگلی عید اپنے عوام کے ساتھ گزاروں گا. تو کیا وجہ ہے کہ خان صاحب اتنے پر امید ہے اب جب 2-2.5 سال گزر گئے اور اب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اگلی عید اپنے عوام کے ساتھ گزاروں گا؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ مان لینا کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ جو خان کہتے ہیں وہ خان کر کے دکھاتے ہیں. یہ آپ مان لے کہ اس کا اللہ رب العزت پر اتنا اسٹرانگ بلیو ہے. دیکھیں، میں نے بار بار یہ کہا ہے، کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. جب آپ لوگوں کو عید کی نماز نہ پڑھنے دیں، جب آپ لوگوں کو عبادت نہ کرنے دیں، جب آپ لوگوں کو جنازوں پر نہ جانے دیں، فاتح خوانی نہ کرنے دیں، افطار کے اوپر آپ لوگ کریک ڈاؤن کریں، تو پھر مان لینا کہ آپ لوگ ہار چکے ہیں. خان صاحب کو کیا وجہ لگتی ہے کہ اب اتنے پر امید ہو گیا؟ آپ کو پرسنلی کیا لگتا ہے خان صاحب نے کس بنیاد پر یہ بات کی ہے کہ وہ باہر آ رہے ہیں؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، ملک کے حالات مزید ان چیزوں کے متحمل نہیں ہو سکتے. آپ کا جی ایس پی سٹیٹس ریویو کے اندر ہے، ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں. ساری دنیا کو پتا ہے کہ صرف ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اور ان پر دباؤ ڈالنے کے لیے ان کی اہلیہ کو جیل میں رکھا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں، آپ کتنا اور ظلم کریں گے؟ آج تو مٹھائیاں وغیرہ بھی سنا ہے کہ اڈیالہ جیل پہنچائی گئی ہیں. خان صاحب تک پہنچ گئی ہیں مٹھائی جو لے کر آئے تھے آپ؟ دیکھیں، میری ایک بات سنیں، انہوں نے کبھی کچھ پہنچنے دیا ہے؟ کھانا بھی لے کر آئے وہ جی بالکل، ہم تو یہی بتا رہے ہیں کہ دیکھیں، شاید یزید نے بھی اتنا ظلم، مطلب میں اب وہ اسلامک اس میں نہیں جانا چاہتی، بٹ آپ سمپل ایک چیز دیکھیں کہ ہم اپنی عید کو اپنے لیڈر کے ساتھ گزارنا چاہتے تھے. ہم لوگ، آپ نے یہاں پر اگر جس نے بھی عید کے 3 دن اڈیالہ کور کیا ہو، اس نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہاں کتنے ناکے لگا دیے گئے تھے صرف ہم لوگوں کو یہاں آنے سے روکنے کے لیے. کس قدر یہاں پر پولیس کی نفری بڑھا دی گئی تھی اور سیولین کارز اس کے علاوہ تھی کہ ہمارا کوئی بھی بندہ ان پریمیسز کے اندر نہ آ سکے. آپ کو اتنا ڈر کیوں ہے عوام کا؟ عوامی لیڈر آپ نے بند کیا ہے، اور آپ اس کو، مطلب ہم چاہتے تھے کہ ہم اپنے لیڈر کے ساتھ ایٹ لیسٹ مٹھائی شیئر کر سکیں، کھانا شیئر کر سکیں، لیکن آپ تو کتابیں نہیں دینے دے رہے، تو کھانا یا مٹھائی تو بڑی دور کی بات ہے. آپ نے عید کی نماز نہیں پڑھنے دی ہے ان کو. آج شبلی فراز صاحب، عمر ایوب صاحب، ٹاپ جو قیادت ہے وہ پہنچی تھی، آپ یہاں پر پہنچی تھی. آپ کو، آپ کے ساتھ کیا ہوا گیٹ پر؟ کیا بتائیے گا کیا ہوا؟ جی آپ کے سامنے ہیں، ہم 1 بجے سے پہلے یہاں پر پہنچ گئے تھے، اور پورے 4:05 پر جب بار بار اور ہر 15 منٹ بعد ہم ان سے جا کر پوچھتے تھے کہ آپ ہمیں ملنے کی اجازت دیں. اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، آپ کے سامنے ہے. 2 دفعہ تو پہلے انہوں نے اریسٹ کرنے کی بھی کوشش کی تھی، اس دفعہ انہوں نے بغیر اریسٹ کے جانے دیا، یہ بھی یہی جانتے. لیکن افسوسناک بات یہ نہیں ہے، افسوسناک یہ بات ہے کہ آپ نے اس شخص کو کیوں آئسولیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کیوں ان کو ان کی بہنوں سے نہیں ملنے دینا چاہتے ہیں؟ آج خان صاحب سے آپ لوگوں کی ملاقات نہیں ہوئی، تو پھر 2 دن پہلے بیرسٹر سیف صاحب آئے، ان کی ملاقات ہوئی خان صاحب سے، میڈیا نے رپورٹ بھی کیا. اس کے ساتھ ساتھ علی امین گنڈا پور صاحب کی ملاقات ہوئی، اعظم سواتی صاحب کی ملاقات ہوئی. آپ لوگوں کے پاس کیا پرابلم ہو سکتی ہے آپ لوگوں سے، یا ان کے پاس کون سی گدڑ سنگی تھی کہ ان کی ملاقات ہوئی آپ لوگوں کی نہیں ہوئی؟ بس ہم پسند نہیں ہے نا لوگوں کو. تو کیا اعظم سواتی صاحب اور بیرسٹر سیف اور علی امین گنڈا پور پسند ہے کیا؟ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں، ہر کسی کا اپنا وہ ہے، وہ لوگ بھی ہمارے لیے اتنے ہی قابل احترام اور محترم ہیں، اور ظاہر ہے وہ سی ایم صاحب ہیں، اور سی ایم صاحب کو ملنا چاہیے، وزیر اعظم خان صاحب سے ملنا چاہیے. باقی بھی اعظم سواتی صاحب جس طرح کی ان کی قربانیاں ہیں، میں صرف اتنا سمجھتی ہوں آج پولیٹیکل لیڈرشپ کی ملاقات تھی، اس کو ہونے دینا چاہیے تھا. عید والے دن فیملی سے ملاقات ہوتی ہے، اور یہ
क्रिमिनल्स की भी होती है। आपने एक मासूम बेगुनाह शख्स को रखा और उसको उसकी फैमिली से क्या बैकडोर मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं? बैरिस्टर सैफ और अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात के बाद कोई ग्रीन सिग्नल मिल गया खान साहब की तरफ से? क्या मुज़ाकरात कर रहे हैं? चले मैं आपको बता देती हूँ, फैसला अब आपने खुद करना होगा कि मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तीसरा FIA का नोटिस मुझे मिल चुका है। मैं जो रैली निकालती हूँ उसके बाद नई FIR होती है। हमारे सोशल मीडिया लीड्स लापता हैं, पिछले ऑलमोस्ट 19 से 20 दिन हो चुके हैं। उसके अलावा हमारे लातादाद लड़कों को रात गए उठाया जाता है, लातादाद FIRs हो रही हैं। फैमिली अलीमा आपा उनकी बहनों से खान साहब को नहीं मिलने दिया गया, ईद की नमाज उन्हें नहीं पढ़ने दी गई, उनके बच्चों से उन्हें बात नहीं करने दी गई, खाना मिठाई तक उन्हें नहीं पहुंचाने दिया गया। आज पॉलिटिकल लीडरशिप की मुलाकात हुई। अब आप बता दें कौन से मुज़ाकरात हो रही है कि उसके बाद भी इतना जुल्म हो रहा है? यानी सोशल मीडिया पर जो इस वक्त खबरें या मेन स्ट्रीम मीडिया पर चल रही हैं वो फेक है आपके ख्याल में? मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगी कि देखिए, अगर मुज़ाकरात हो रहे होते हैं ना तो हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाता है, वो भी VVIP कमरों के अंदर। व्हील चेयर्स आ जाती हैं। हमाद अजहर साहब ने क्यों इस्तीफा दिया है सदर? व्हील चेयर्स में उस पर भी आती हूँ। व्हील चेयर्स आ जाती हैं, यहाँ पर कतरी तैयारे पहुंच जाते हैं, सारा कुछ पहुंच जाता है और उसके बाद आप फौरी तौर पर शिफ्ट कर दिए जाते हैं। तो फर्क आपके सामने हमाद अजहर साहब ने क्यों इस्तीफा दिया? देखिए जी, बिल्कुल मैं उनके साथ कांटेक्ट में हूँ और मैं सिर्फ इतना चाहूंगी कि इस वक्त खान साहब को हम सबकी जरूरत है और हमें आगे काम। आजम सवाती साहब जो हमाद अजहर साहब की जानिब से ट्वीट किए गए उनमें उन्होंने कहा कि आजम सवाती ने खान साहब को कहा कि जो आलिया हमजा साहिबा हैं उनके काम में रुकावट डाली जा रही है। तो खान साहब ने पूछा कि कौन डाल रहा है, तो जो आजम सवाती साहब ने हमाद अजहर साहब का नाम लिया, या हमाद अजहर साहब खुद उन्होंने ट्वीट में किया। तो क्या वाकई रुकावटें डाल रहे हैं आपके काम में? देखिए, मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि आपके सामने 8 फरवरी को 150 से जायद जगहों के ऊपर एहतजाज हुआ। उसके बाद रमजान अफ्तार जो खान साहब के नाम पे दस्तरखान लगा, जिसके ऊपर बेतहाशा रेड हुए, वो भी 72 से ज्यादा हुए। उसके अलावा रैलीज, हमने कई रैलीज निकाली और 23 मार्च को मेरे ख्याल में शायद ही कोई पाकिस्तान का झंडा लेकर खड़ा था जो सवाए तहरीक इंसाफ के। मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि मैं सिर्फ काम करने आई हूँ। हमाद अजहर साहब ने कोई रुकावट नहीं डाली आपके काम? मेरे काम में वैसे भी कोई रुकावट नहीं डाल सकता, क्योंकि मैं इस वक्त ग्राउंड के ऊपर हूँ और मैं डेली, मेरा तो हालांकि 25 डिस्ट्रिक्ट तो आज तक फिर चुकी हूँ, 2 महीने ही कंप्लीट हुए हैं और कोशिश ये करी हूँ कि आपने कहा था कि हम अदयाला के बारे एहतजाज का भी सोच रहे हैं, कोई लाएमल बना रहे हैं, ईद के बाद ये होगा वो होगा। ईद गुजर गई, अब क्या लाएमल आप लोगों का? देखिए, ईद आपके तो सामने ही है, ईद गुजर गई, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अपने लीडर के लिए कुछ नहीं करेंगे? मेरा ये ख्याल है कि इतनी फस्तायत के बावजूद भी हर वक्त अडयाला के बाहर 5 रैलियां तो हम खुद निकाल चुके हैं, अफ्तार अडयाला के बाहर हम कर चुके हैं। सारा कब किया आप लोगों ने? मेरा तो ये ख्याल है कि आपको फिर देख लेना चाहिए, मैं आइंदा क्लिप्स आपको भी भिजवा दूंगी। अडयाला के इधर ही और रैलीज भी हम करते रहे हैं। और मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, ऑपोजिशन अलायंस बन रहा है, ऑपोजिशन अलायंस के उस पर जो फैसला होगा, मेरा ये ख्याल है मैं तो आपको सबसे आगे नजर आऊंगी इंशाअल्लाह ताला।